انسان کے گھر میں بھوک کی ایسی آگ لگتی ہے کہ وہ اپنی انا بھی بھول جاتا ہے اور بس ایک ہی سوچ باقی رہ جاتی ہے کہ کیا میرے بچوں نے آج کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ ایسا ہی حال تھا مزمل حسین کا، جس کے گھر میں کئی دن سے چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ بچے رو رو کر تھک چکے تھے اور بیوی کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آتی تھی۔ وہ خاموشی، وہ بلکتے بچے اور وہ سناٹا کسی بھی بات کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ مزمل جو پچھلے 20 سال سے ایک ذمہ دار کے پاس محنت مزدوری کر رہا تھا اور کافی سارے مہینوں کی تنخواہ ذمہ دار کے پاس رکی ہوئی تھی اور بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی اس کی تنخواہ ادا نہیں کر رہا تھا، آج اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اپنی تنخواہ لے کر آئے گا۔ وہ تنخواہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچا۔ مزمل نے ذمہ دار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل میں ہلکا سا غصہ تھا، تھوڑی سی بے بسی تھی اور بہت ساری امیدیں تھی، لیکن زبان پر ایک فریاد تھی کہ صاحب کچھ پیسے دے دیں، میرے گھر میں کچھ نہیں بچا اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ چند قدم جو وہ چل کر آیا ہے اس کی پوری زندگی کو ختم کر دیں گے۔ وہ دروازہ جو سالوں سے اس کی محنت کی کمائی کے لیے کھلتا تھا، آج اس کے لیے موت کا راستہ بننے والا تھا۔ ذمہ دار بدقسمتی سے وہی شخص ہے جس کے لیے مزمل نے اپنی جوانی کی ساری طاقت لگا دی اور وہ انسان نہیں، انا کا مریض نکلا۔ مزمل کی معمولی سی سخت آواز بھی اس کے غرور کو چپ گئی، جیسے کسی نے اس کے تخت کو چیلنج کر دیا۔ وہ غصے سے چیخا، اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو آواز دی۔ چند لمحوں میں ان کا صحن بھر گیا اور اس سب کے درمیان مزمل ایک کونے میں کھڑا ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا رہا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں تو صرف اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ لیکن جن کے دل پتھر کے ہو جائیں، ان کے سامنے گرنا، ان سے رحم مانگنا سب بے سود ہوتا ہے۔ انہوں نے مزمل کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر زبان پر ابھی بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی تو صرف بیوی اور بچوں کی فکر۔ پھر وہ تشدد شروع ہوا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی بے جان چیز ہو۔ مزمل کی چیخیں پورے آنگن میں گونجتی رہی۔ وہ کہتا رہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ لیکن ان ظالموں کے دلوں میں جیسے انسانیت مر چکی تھی اور جب ظلم سے بھی ان کا پیٹ نہ بھرا، جب وہ تھک گئے مگر ان کی صفاقی نہ تھکی، تو انہوں نے کلہاڑی اٹھائی۔ کلہاڑی کا پہلا وار کیا، مزمل کا جسم کانپا اور پھر زمین پر آ گرا۔ پھر دوسرا وار اور پھر تیسرا، ایسے وار کیے گئے کہ اس کا سر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ زمین خون سے بھر گئی اور مزمل کی وہ آواز جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے حق کے لیے اٹھ رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو جرم سے زیادہ خوف اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اسی خوف میں اس درندے نے مزمل کے سر کے ٹکڑوں پر ایلفی لگا کر جوڑنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے ایسے جوڑا جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز چھپانا ضروری ہو۔ اس نے کوشش کی کہ ظاہری شکل سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور اسی حالت میں اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے جب مزمل کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کے لیے سارا ایمرجنسی روم سناٹوں میں ڈوب گیا۔ نرسیں پیچھے ہٹ گئی اور ایک ڈاکٹر کے ہاتھ سے فائل تک گر گئی اور سب ایک ہی چیز سوچ رہے تھے کہ کیا کسی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ذمہ دار باثر تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر یہ زیادہ دیر رک گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی مزمل کے بے جان جسم کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا اور گاؤں کے قریب جا کر پھینک دیا اور خود رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح جب گاؤں والوں نے لاش دیکھی تو ایک چیخ سی گونج اٹھی کہ یہ تو مزمل ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے گھر والوں کو بلانے گئے اور بیوی نے لاش پر نظر پڑتے ہی چیخ مار کر زمین پکڑ لی۔ بچے باپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے کہ شاید وہ جاگ جائے گا، اور جب ان ظالموں سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک آیا ہوگا، جیسے انہوں نے سب کو بے وقوف سمجھ رکھا۔ آج مزمل کے بچے رو رہے ہیں، اس کا گھر ویران ہے، بہنوں کی سسکیاں بند نہیں ہوتی اور مزمل کی بیوی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ ناظرین، ہم سب کو مزمل کی آواز بننا ہوگا، ورنہ یہ ظلم کل کسی اور گھر پر ہوگا،
کسی اور مزمل پہ ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔